إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حاضرین جمعہ، آج کا یہ مختصر خطبہ ہماری انسانی زندگی کے اندر ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے اس کی زندگی اچھی گزرے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی باسعادت گزرے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دشواری مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، مسکن کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، گرچہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر دشواریاں ہوں ہم پسند کریں. خواہش ہر انسان کی ہے کہ ہماری زندگی اچھی زندگی گزرے، لیکن اچھی زندگی گزارنی ہے اگر آپ کو تو اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں. وہ ضابطے آپ کو کہاں ملیں گے؟ وہ دین اسلام کے اندر ملیں گے. اور دنیا کے اندر جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، جتنے فرق پائے جاتے ہیں، نہ کسی دین کے اندر نہ کسی فرقے کے اندر یہ سعادت، یہ خوشی اور یہ طریقے اور یہ اصول اور یہ ضابطے، یہ قوانین کسی اور دین کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. وہ صرف دین اسلام ہے. جو دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام جو ایک پیارا دین ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ دین وہ دین ہے جس سے رب العالمین خوش ہے. اور یہی نہیں
بلکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بہت ساری دولت، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین اسلام ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج چند چیزیں آپ کو بتلائی جائیں گی، یہ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے، عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، آپ کی زندگی باسعادت ہوگی۔ آپ ایک مومن کی زندگی جو ہوتی ہے خوشحالی کی زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح حدیث ہے اور آپ بارہا خطبوں کے اندر سنتے ہوں گے، مومن کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، ایک مسلمان اور ایک مسلم اور ایک مومن میں فرق ہے۔ مومن یہ اعلیٰ درجہ ہے اسلام سے، مسلم اور مومن اور اس کے بعد محسن۔ اسلام، ایمان، احسان، یہ تین مراتب ہیں دین کے۔ تو جو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ مومن کی شان کو، مومن کی زندگی ایک عجیب سی زندگی ہے، ایک نرالی زندگی ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ، چاہے وہ دشوار گزار زندگی سے اپنے آپ کا سامنا کر رہا ہو یا خوشحالی کی زندگی گزر رہی ہو، دونوں حالتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، سعادت ہی سعادت ہے، اس کے لیے نیک بختی ہی ہے۔ دونوں حالتوں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کو خوشحالی ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن خوش ہونے کے ساتھ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے اور اس حدیث کو ہم سمجھنے والے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی جب حاصل ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، سعادت، اچھی زندگی گزر رہی تو خوشی کے مارے مت پوچھئے، لیکن اگر کہیں مصیبت آ گئی تب نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، بلکہ مومن کی دونوں حالتوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک مومن بندے کی شان ہے، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچی مالی اعتبار سے یا اولاد کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، جو بھی چیزیں آتی ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے اور اس پر انسان وہ صبر کرتا ہے تو دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہی بات کہی ہے اللہ رب العالمین نے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، جس نے بھی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، ایمان اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، یہ سب ایمان لا رہا ہے۔ اگر وہ بندہ، وہ ایمان والا ایمان لانے کے بعد عمل صالح
کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ بہت سارے لوگ اپنے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اسلام کو قبول کیے ہیں، گھرانہ اسلام کا گھرانہ ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے جائیے کہ اہل حدیث کا گھرانہ ہوتا ہے، لیکن عمل صالح کے اعتبار سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے اور دوسرے اعمال کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ کون سی مصیبت آ گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان لے آئے اس کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وہ عمل صالح کر رہا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر رہا ہے، تب رب العالمین نے اس کو بشارت دی۔ رب العالمین نے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، بہتر بنا دیں گے، وہ ایک باسعادت اور خوشحالی کی زندگی گزارے گا، اور اگر اس کو کبھی مصیبت آ رہی ہے تو صبر کر لے گا، تب بھی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، دنیاوی زندگی خوشحالی کی ہوگی، اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، اور اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے لیے اتنا بدلہ دیں گے اس کے صبر کرنے کا، اس کے شکر ادا کرنے کا، اس کے عمل صالح کا، کہ وہ انسان گمان نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بہتر عمل کیا ہے اللہ رب العالمین پورا بدلہ دیں گے، اس کے بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سعادت، خوشحالی، اچھی زندگی، اس کی دو قسمیں آپ سمجھیے، ایک خوشحالی، ایک سعادت کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی ہے، اور اس کے بعد اخروی زندگی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں یا ان دونوں حیات کے اندر، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اگر آپ کو سعادت چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، خوشحالی کی زندگی چاہیے، تو آپ آج کے خطبے میں چند چیزوں کو سنیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ سب کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصول، یہ قواعد قرآن و حدیث سے منسوس اللہ کا فرمان یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے، اسی سے یہ چیزیں اخذ کی گئی ہیں۔ آپ اس کو سن لیں اور اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو تطبیق دینے کی کوشش کریں، پھر اللہ رب العالمین سے کے سامنے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر ضرور ضرور عمل کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں چند اصول کو، چند قواعد کو، چند چیزوں کو، چند نقاط کو، جس کی بنا پر ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، ہماری زندگی باسعادت ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز، آپ قرآن مجید کھول کر کے دیکھیں گے، قرآن مجید کے اندر 50 سے زائد آیتیں ایسی ہیں، 50 سے زائد ایسی ہیں جہاں پر رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 6 چیزوں پر ایمان لایا وہ آدمی، اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ 50 سے زیادہ آیتوں کے اندر قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کی ضرورت ہے۔ مشہور اور معروف سورہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ ایمان لانے کے بعد فوراً رب العالمین نے کہا کہ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ سارے کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہیں، سب کے سب لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہ خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹا اٹھانے والوں میں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ تو پہلی چیز، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تو عمل صالح کیجئے، نیک عمل کیجئے۔ اور نیک عمل کیسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ بہتر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا عمل ہر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت غور سے سنیں، ہر عمل بہتر اور اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی عمل اگر ہم اپنے من مانی کر رہے ہیں، اپنے حساب سے کر رہے ہیں، تو وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ عمل ہے، آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لیکن وہ ہباء منثورہ کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں وہ چیزیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ عمل صالح، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر تاکید کرتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ ہر وہ چیز جو عمل صالح ہو سکتا ہے، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ غور سے سن لیں، ہر عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے، اور جب صالح نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے بلکہ مردود ہوگا۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے اس عمل کے اندر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کی بھی دلیل ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اس کے اندر یہی دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ آپ اس عمل کے اندر مخلص ہوں، تب آپ کا وہ عمل اللہ کے قابل قبول ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے، جو اپنے معاشرے کے اندر اور بہت سارے لوگوں کے اندر مفقود ہوتی ہے، نہیں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ موافق للشریعہ عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے کتنے مسلمان، بہت سارے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، اپنے بوریا بستر کو لے کر کے کتنے دنوں کے لیے نکل جاتے ہیں، اور کتنی محنت اور مشقت کی زندگی گزارتے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے۔ یہ عمل ہے اور بہتر ہے، صالح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے۔ بیان کرنا جو مقصود ہے کہ آپ کا عمل صالح اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے اندر مخلص ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ من مانی اپنے حساب سے اس کو ہم صالح سمجھ لیں اور سمجھ لیں کہ بہتر ہے، اللہ قبول کر لے گا۔ ہر عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو پہلی چیز کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک پارٹس ہے، کیا ہے وہ؟ صلاح، جس سے ہم مسلمان غافل ہیں۔ آج تو جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ سننے کے لیے سب لوگ تشریف لاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خطبہ جمعہ کے لیے نہیں جائیں گے، جمعہ یعنی ہفتے میں ایک بار ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو معاشرے میں کیسی زندگی گزاریں گے؟ معاشرے والے کہیں گے یہ تو اس درجے کا گر گیا ہے کہ جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ صلاۃ، نماز جو 5 وقت پڑھی جانے والی ہے، جس کے متعلق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید اور پڑھنے والوں کے لیے اتنی بشارت دی ہے، وہ نماز پڑھیے۔ جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کے دن یا عید اور بقرعید میں نماز پڑھ لینے کی بنا پر آپ کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو علت قرۃ عین لی فی الصلاۃ او عینی فی الصلاۃ، نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم دیتے، اے بلال اذان دے دو، نماز پڑھیں، یہ نماز ہمارے لیے یہ راحت کا سبب ہے، خوشحالی کا سبب ہے، سعادت کا سبب ہے۔ ایک آدمی تجربہ کر کے اپنی زندگی کے اندر دیکھے، پریشان حال ہو، آ کر کے وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے، دیکھیے اس کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے دل میں کتنا اطمینان و سکون ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں نقاط کو کہ اپنی زندگی کے اندر اپناؤ، عمل کرو۔ اگر خوشحالی کی زندگی، باسعادت زندگی، اچھی زندگی چاہتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو یہ اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، جو علماء نے بیان کیے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئیں، ایمان، عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح مرتبط ہے، اور دوسری چیز نماز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف صرف جہری نہیں کہ لوگوں میں ہو تو اللہ سے ڈریں، اور جب لوگوں سے الگ ہو جائیں تو اللہ سے نہ ڈریں۔ اللہ کا خوف، آپ مسجد میں ہوں اللہ کا خوف، آپ دوسرے سے معاملات کریں اللہ کا ڈر، بیع و شراء کریں، ایک دوسرے سے لین دین کریں، ایک دوسرے کے ہاں شادی بیاہ کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ایک دوسرے سے کیسے ویوہار کریں، ایک گفتگو کریں، جو بھی چیزیں ہوں اس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والی قومیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا، ایک بستی والوں کا، ایک قریہ والوں کا ذکر کیا کہ اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے، برکتیں ایسی نازل ہوتی۔ اور جب آدمی ڈرتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے خوشحالی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے وہ آدمی شکر بھی ادا کرے۔ خوشحالی جب ہوئی، برکتیں جب اللہ کے جانب سے نازل ہوئی، آپ دعائیں کر رہے تھے اللہ مالدار بنا دے، اللہ فقر ختم کر دے، اللہ صاحب اولاد بنا دے، اللہ رب العالمین نے جب دیا تو اس نعمت کے عوض میں، اس نعمت کے بدلے میں اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین مزید نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بستی کا، ایک قریہ کا ذکر کیا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العالمین نے ایک قریہ کا، ایک گاؤں والوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی خوشیاں تھیں، روزیاں ایسی آتی تھیں صبح و شام ہر جانب سے، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ انسان ہی تو ہیں، آپ بشر ہی تو ہیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیا کریں، اللہ سے استغفار کر لیا کریں، آپ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جانتے بھی ہیں، خطبوں کے اندر سنتے ہیں کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے۔ بہت ساری حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی غلطی ہونے کے بعد انسان کو نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اس غلطی کے اوپر وہ مصر نہ رہے، ڈٹے نہ رہے، بار بار غلطی کرتے جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی بھی چیزیں ہوتی، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، جب بھی ان سے غلطی ہوئی فوراً کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر استغفار کرتے، اس قدر توبہ کرتے کہ مت پوچھئے، ایک مجلس میں 100 سے زائد مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ توبہ استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، عمل صالح کرنے سے اگر انسان اچھا ہے، بہتر ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جائے گا۔ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں یہ سارے نقاط کو تاکہ اپنی زندگی کے اندر اپناؤ۔
اور جب کوئی مصیبت آ جائے جیسا کہ میں نے بیان کیا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ جب مصیبت آئے تو کہہ دو انا للہ وانا الیہ راجعون، جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا اور سنتے جائیں، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، بہت سارے لوگ فقر کی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے بہت سارے لوگ ان حالات سے دو چار ہیں کہ صبح کو کھا لیا تو شام کا کچھ نہیں ہے، یا بہت سارے لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں۔ اللہ سے مانگ لیں، اللہ رب العالمین ہر چیز کو دینے والا ہے۔ مال چاہیے تو مال مانگ لیں، اولاد چاہیے تو اولاد مانگ لیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تو دیکھیں۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت مانگتے ہیں ملتا نہیں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے سامنے آپ کا پھیلایا ہوا ہاتھ اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے جو بیان فرمایا اس حدیث کے اندر کہ جب ایک آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعاؤں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ 3 حالتیں۔ یا اللہ رب العالمین نے فوراً دے دیا، فوراً آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی، یا اللہ رب العالمین اس آپ کے اوپر آئی جو مصیبت آنے والی ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی ٹال دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین تیسری چیز ہے کہ ذخیرہ آخرت آپ کا بیلنس ہو جا رہا ہے، تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بڑی پیاری اور مشہور حدیث، اور اکثر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اکثر جو روایتیں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اخیر میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کہ اللہ رب العالمین جب ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، جب سارے کے سارے لوگ کھراٹے کی نیند لے رہے ہوں، بہت غور سے سنیں مسلمانوں، ضرورت ہے، ہم ضرورت مند ہیں اللہ کے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین رات کے آخر حصے میں نماز فجر سے پہلے سمائے دنیا پر اللہ کا نزول ہوتا ہے اور ندا ہوتی ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ، ندا دینے والا ندا لگاتا ہے۔ حدیث کے اخیر میں جو ہے کہ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے جو مانگ رہا ہے میں پورا کرنے والا ہوں۔ کون ہے وہ شخص جو گناہوں میں لت پت ہے، اس کی پوری لائف پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہوئی ہے، کون ہے استغفار کرنے والا، میں اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ 7ویں آسماں، بالکل سمائے دنیا پر آئی ہوئی ہے، رب العالمین کی جانب سے ندا ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے سوال کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ندا ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو ضرورت ہے کہ اگر ہم کو اپنی اچھی زندگی چاہیے، باسعادت زندگی چاہیے، تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے استغفار کر لیں۔ 5 چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا میں نے بتلایا؟ ایمان، عمل صالح۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور چوتھی چیز ہے کہ توبہ و استغفار کرے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگے، کسی اور سے مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ سے مانگے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور چھٹی چیز، ہمیشہ آپ کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار رہے۔ مارکیٹ کے اندر ہوں، بازار کے اندر ہوں، مسجد کے اندر ہوں، چلتے ہوئے راستے میں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔
صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ان کا التزام کریں۔ یہ آفات و مصائب، یہ شیطان اور جنات جو اکثر گھروں کی شکایت ہوا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کے ذریعہ، ان اذکار کے ذریعہ ٹال دیتا ہے۔ آپ کی زبان پر بہت ساری دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور منقول ہیں، ماثور ہیں۔ آپ اس کو یاد کریں، یاد نہیں ہے تو موبائل ہے، کتابیں ہیں، دیکھ کر کے پڑھیں، اور یہاں سے بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں دعا اور اذکار کے تعلق سے، آپ اس کو یاد کریں، خود بھی پڑھیں، صبح کی دعائیں پڑھیں، شام کی دعائیں پڑھیں، اور اپنے بچوں کو دعاؤں پڑھنے کے طریقوں کو بتلائیں، ان کو عادی بنائیں کہ پیارے بچوں اگر ذکر و اذکار کرو گے تمہاری زندگی، تمہاری لائف اچھی ہوگی، خوشگوار ہوگی، بہتر ہوگی، باسعادت ہوگی، اور خود بھی عمل کریں۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک بار، ایک ہفتے، ایک مہینہ تجربہ کر کے تو دیکھ لیجئے، جو اذکار ہیں جو صبح و شام کے ہیں، یا بازار میں جانے کے ہیں، مسجد میں آنے کے ہیں، اس پر عمل کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء میں بھی جانے کے، یعنی کھانا کھانے کے، سونے کے، کوئی ایسا مکان نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سے دعاؤں کو، یہ ذکر و اذکار کو نہ بتلا دیا ہو۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کریں اور لائیں ان دعاؤں کو، ان ذکر و اذکار کو کریں، اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک آخری چیز، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں۔ صلہ رحمی، معاشرے کے اندر یہ برائی، آپ ہر آدمی محاسبہ کر لے دوستوں سے، اور نہ جانے کس سے بہتر اس کا رشتہ اور اس کی صلہ رحمی ہوتی ہے۔ والدین سے نہیں ہوتی ہے، بھائی سے نہیں ہوتی ہے، پڑوسیوں سے نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کی لڑائی اور اس کا لڑائی جھگڑا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنے ہی گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اس قدر ترغیب دلائی ہے، مت پوچھئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سنے ہوں گے حدیث کو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، گھبرا کر کے واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، گھبرائے ہوئے، بالکل بے چین۔ تو جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ آپ غور سے سن لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے پیارے شوہر، اے میرے سرتاج، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، آپ بیکار نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، آپ کی زندگی خوشحالی آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی ہوگی، آپ جیسے انسان، آپ جیسے نیک تینت، آپ کو اللہ رب العالمین رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام پر جائیے۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کہیں، وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف، بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے اوصاف کا ذکر کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں، رشتہ کاٹنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ خلاصہ کلام کیا ہے خطبے کا عزیزوں اور دوستوں، کہ اگر یہ سارے اصول اور ضابطے، یہ نقاط جو میں نے بیان کیے ہیں، پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ ایمان عمل صالح ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، یعنی صلاۃ ادا کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اگر نعمتیں مل جائیں تو شکر ادا کرنا ہے، اور اخیر میں جو بتلایا میں نے کہ ہمیشہ انسان
انسان ایک دوسرے سے، چاہے دوست ہو، رشتہ دار ہو، اس میں سب سے اہم والدین ہیں، بھائی ہیں، ان سے صلہ رحمی کیجئے۔ پھر آپ دیکھیے نا کہ آپ کو اس دنیا کے اندر کتنی سعادت اور خوشحالی کی زندگی گزرتی ہے آپ کی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں میں نے عرض کی ہیں رب العالمین اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں تو ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ رب العالمین ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے۔ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں رب العالمین تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں اس ساعہ کے اندر، اس لمحے کے اندر کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی کلام کو، جس کلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا رب العالمین تو ہمیں توفیق دے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری اور ساری رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأولى وأذل وأتم وأهم وأكبر